اختر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے مقام کی جو ہے وہ سیر کرانے جا رہے ہیں جو اپنی روحانیت کی وجہ سے بھی بے پناہ مقبول ہے، اور پھر یہاں پہ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کو 5 دریاؤں کی سرزمین کہا جاتا ہے، تو دریائے سندھ ایک موقع پہ یہاں سے گزرتا تھا، اور وہ جگہ بھی آپ کو ہم دکھائیں گے۔ اور اس دریائے سندھ کی وجہ سے جو روزانہ کی بنیاد پر یا کسانوں کو جو پریشانی ہوتی تھی، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس وقت کے اب تو یہ گندے نالوں میں بدل گئی ہیں چیزیں، مگر ایک وقت تھا کہ یہاں سے دریائے سندھ گزرتا تھا۔ اور یہ جو سڑک آپ دیکھ رہے ہیں، بکھر نشیب یہ علاقہ کہلاتا ہے، بکھر کا نچلا حصہ، اور ضلع بکھر پنجاب کا ایک اہم ضلع ہے۔ اور آپ دیکھیں اب یہ ساری جگہیں جہاں اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں ویژول جو ہیں، یہ ساری وہ جگہیں ہیں کہ جہاں سے کسی دور میں جو ہے وہ دریائے سندھ جو ہے وہ گزرا کرتا تھا۔ اور دریائے سندھ اتنا زبردست اس کا سسٹم تھا کہ بڑی دور دور تک جو ہے فصلوں کو وہ سیراب کرتا تھا۔ اور جس بزرگ کے حوالے سے میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس تک پہنچنے سے پہلے اس دریائے سندھ کو جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے۔ کچھ تھوڑا سا یہاں پہ ابھی حصہ باقی ہے، اور پھر کھجوروں کے باغات بھی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کھجوروں کے باغات آج بھی یہاں موجود ہیں۔ اور یہ کسی دور میں بڑا خوبصورت دریا تھا، اور یہاں سے ہم دیکھا کرتے تھے کہ بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ یہاں نہانے آیا کرتے تھے، اور پھر یہی فصلوں کو پانی بھی لگتا تھا۔ مگر اب یہ ایک جوڑ کی شکل بن گیا ہے، اور دریا تو اب ختم ہو گیا، اور آہستہ آہستہ لوگوں نے کاشتکاری کو بڑھاتے ہوئے، فصلوں کو بڑھاتے ہوئے اب اس سارے معاملے کو جو ہے ایک لحاظ سے تقریباً ختم ہی کر دیا اس دریا کو۔ اور آج جس بزرگ کے حوالے سے ہم نے آپ کو وہ جو ہے ڈیٹیل دینی ہے، ان کا اس دریائے سندھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس دریائے سندھ سے اس کے تعلق کی بنیاد پہ ہم چاہ رہے ہیں آپ کو جو ہے وہ تفصیلات جو ہیں وہ بتائیں، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے بھی صحیح۔ گاڑی میں ہیں ہم، اور آہستہ آہستہ ہم اپنی منزل کی جانب جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ سارا ایریا جو ہے یہاں پہ دریائے سندھ جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بہتا تھا، اور یہ 1980 سے پہلے کا جو وقت ہے، یہ وہ ٹائم ہے کہ جب دریائے جو ہے سندھ جو ہے وہ یہاں سے بہتا تھا، اور بڑی دنیا یہاں پہ آتی تھی، اور مچھلیوں کا شکار بھی ہوتا تھا، اور بڑے مزے ہوتے تھے، اور زندگی کے ایک عجیب لطف تھا۔ اور اب تو خیر وہ دریائے سندھ بھی ختم ہو گیا، اور کھجوریں تو موجود ہیں، مگر اب ان پہ وہ پھل نہیں رہے، اور نہ ہی وہ لوگوں کی وہ جو ہے وہ سوچ رہی ہے، اور اب مزہ ختم ہو گیا ان کھجوروں کا بھی۔ ورنہ مجھے یاد ہے کہ ہم اپنے بچپن میں ان کھجوروں سے جو ہے وہ کھجوریں توڑ کر بڑے مزے سے کھایا کرتے تھے، اور بہت مزہ آتا تھا۔ صبح کی سیر ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کھجوروں کے تازہ گچھے بھی جو ہے کھانے کا ایک الگ ہی لطف تھا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سرسبز فصلیں آج اس دریائے سندھ کی جگہ پر موجود ہیں، اور ہم آپ کو ساتھ ساتھ وہ دکھا بھی رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں آگے یہ ہم جس طرف جا رہے ہیں، اس کو جو ہے وہ گورچہ نشیب، اور اس سے بڑھ کے پھر یہ مختلف علاقوں کی طرف جانے والی یہ سڑک ہے، اس کو المنہاج روڈ کا نام دیا گیا ہے، اور یہ جو ہے اس وقت موجود ہے۔ اور اسی سڑک پہ ہم چلتے چلتے اس روحانی بزرگ کی جانب جائیں گے۔ یہاں پہ اب دیکھیں اب یہ عمارتیں بن گئی ہیں، اور جو ہے اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے جو بڑا دلچسپی کا باعث تھا۔ اب تو جو ہے وہ دریائے سندھ کے کٹاؤ کے بعد، دریائے سندھ کے ختم ہونے کے بعد فصلیں ہی فصلیں اب تو ہر طرف نظر آ رہی ہیں، آپ کو دکھا بھی رہے ہیں ہم گرینری جو ہے۔ اور یہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے بکھر کا اور نشیب کا،
اور اتنا زبردست اور خوبصورت علاقہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سبزی میسر ہے، اور یہاں پہ کوئی ایسی سبزی نہیں ہے جو یہاں پہ نہ اگتی ہو۔ اور اب کافی ساری زمینیں تو یہ اینٹوں کے بھٹے بھی کھا گئے ہیں، اور بڑی شاداب زمینیں تھیں، اور اب وہ دیکھیں یہ مٹیاں جو ہیں وہ لے جائی جا رہی ہیں۔ یہاں دیکھیں یہ ٹرک بھی آپ کے سامنے گزر رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ کا شکر یہ ہے کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کا زمینی جو پانی ہے بہت قریب ہے، اسی وجہ سے آپ کو جا بجا پانی کے ٹیوب ویل بھی نظر آئیں گے، اور ایسے علاقے نظر آئیں گے کہ جہاں پہ اب یہ دیکھیں اب آپ کو کھجوروں کا جھنڈ جو ہے وہ دکھا رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہاں کھجوریں ایک ساتھ موجود ہیں، اور یہاں پہ بڑی خوبصورت، بڑی میٹھی اور لذیذ جو ہے وہ نظر آتی ہے اور کھائی جاتی ہیں کھجوریں۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ بہت زبردست درخت ہیں، اور ان درختوں کی کھجوروں کی کیا ہی بات ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ موجود ہیں، اور ہم آپ کو ویژول میں دکھا بھی رہے ہیں۔ ابھی ہم آگے چل رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہم اپنے اصل سفر کی جانب جا رہے ہیں، اور ہم ایسی شخصیت کی طرف جا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 1980 کو غالباً یا اس سے بلکہ بہت پہلے جو ہے وہ دریائے سندھ اپنی آب و تاب کے ساتھ جب بہتا تھا، یہ 100 سال یا 110 115 سال پہلے کا معاملہ ہے، اور دریائے سندھ کافی ساری فصلوں کو تباہ کر دیتا تھا۔ تو ایسے میں جو ہے اس بزرگ کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا حضرت ہماری فصلیں جو ہیں وہ اس دفعہ دریائے سندھ نے ختم کر دی ہیں، اور ہمیں بڑی پریشانی ہے، اور اگر یہ فصلیں ہماری ختم ہو گئی ہیں، اگر یہ ختم ہوئی تو ہمارے لیے جو ہے وہ گزر اوقات جو ہے پورے سال بھر کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ تو وہ حضرت صاحب جو ٹیلے پہ موجود ہوتے تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ پانی اب اتر گیا ہے، آپ وہاں نالیاں بنا کے جیسے آپ بیج ڈالتے تھے وہاں بھوسا ڈال دیں، اور بھوسا ڈالتے جائیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ چلے جائیں۔ انشاءاللہ اب جو فصل اگے گی آپ نے صرف کرنا یہ ہے کہ جب بھی یہ فصل اگے ہر سال آپ میرے لیے جو ہے میرے دربار پر جو ہے اور میرے اس علاقے میں جو ہے وہ آپ مرونڈے بنا کے لایا کریں گے۔ اور مرونڈوں کی وجہ سے آج پیر مرونڈا شاہ کے نام سے بھی وہ مشہور ہیں، اور بہت ساری دنیا آتی ہے۔ اور ایک دلچسپ پہلو اس دربار کا اور بھی ہے کہ اس کو پیر محبت شاہ بھی کہتے ہیں، اور محبت شاہ کیوں کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو جب ان کے دربار پہ ہم پہنچیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ جب سفر ہمارا جاری ہے اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے اس دربار کی جانب جو ہے وہ گامزن ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کھجوروں کے اسی طرح پیڑ موجود ہیں، اور کافی سارے یہاں اب درخت کٹ بھی گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ یہاں پہ گھر نظر نہیں آتے تھے، کھجور ہی کھجور نظر آتے تھے، اور اب یہاں تو آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انتہائی آبادی کی بڑھنے کی وجہ سے کافی سارے جو معاملات ہیں وہ اب مختلف ہو گئے ہیں، چیزیں مختلف ہو گئی ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں ابھی ہم اپنی منزل کی جانب جو ہے وہ مڑ رہے ہیں، اور یہاں پہ ہم ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ دونوں طرف یہ فصلیں جو ہے 100 سال پہلے یہاں فصلوں کا وجود ہی نہیں تھا، یہاں صرف دریائے سندھ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے اب گزرتا ہے، اور اب وہ یہاں سے نہیں گزرتا۔ ایک وقت تھا کہ وہ صرف دریائے سندھ ہی ہمیں یہاں نظر آتا تھا، اور دور دور تک اور بڑی دور تک اس کا پانی کا بہاؤ ہوتا تھا، اور جہاں پہ جو ہے نا لوگ اسی سے پانی بھی پیتے تھے اور بڑا شفاف ہوتا تھا۔ ایک وقت تھا کہ لوگ جو ہے وہ اس پانی میں نہاتے تھے اور جانور بھی لے کے جاتے تھے، ان کو بھی نہلاتے تھے۔ تو یہ ایک بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ سین ہوتا تھا، خاص طور پہ صبح کے وقت انتہائی خوبصورت سین دیکھنے کو ملتے تھے، اور بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی تھی، اور ساتھ کناروں پہ دریا کے درخت لگے ہوتے تھے، اور گرمیوں میں خاص طور پہ بہت مزہ آتا تھا۔ بکر کی تاریخ میں میں آپ کو بتاؤں کہ تینوں طرح کی جو زمینیں ہمیں وہ ملتی ہیں۔ یہاں پہ ریتلے علاقے بھی ہیں جن کو آپ حیدرآباد تھل کہتے ہیں،
इनमें कच्चा भी है, और कच्चे का इलाका जिसको आप मैदानी इलाका कहते हैं, और फसलें जो हैं बड़ी ज़बरदस्त उगती हैं। वहाँ पे चने की फसल जो है वो रेतीले इलाकों में खूब होती है, और इन इलाकों में गन्ना, जवार, बाजरा जो है, ये बहुत सारी फसलें जो हैं, गंदम और इस तरह की मकई, बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे उगती हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ने इस ज़मीन को बड़ा ज़रख़ेज़ बनाया है, और इस ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की ये पोजीशन है कि यहाँ पे हर तरह के दरख्त भी मौजूद हैं। आम जो है, अब तो खैर काफ़ी सारे और दरख्त भी आ गए हैं, अब माल्टा भी लगता है यहाँ पे, अमरूद भी, सेब भी, और बहुत सारी चीज़ें और भी उगती हैं। मगर दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ अभी भी जो है, आप देखें कि यहाँ की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत है कि देखें देहात में जो है ये भैंसें और गाय और ये पाली गई हैं, और माशाल्लाह इनका दूध जो है वो लोग ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं और फिर शहर में भी ले जाते हैं। आप देखें कितने खूबसूरत मनाज़र हैं, दिल मुँह लेते हैं ये मनाज़र, और आँखों को भी बड़ी तरावत देते हैं। और अभी हम ये आपको दिखा रहे हैं, साथ साथ यहाँ गोभी की फसल भी होती है, और इसमें यहाँ तर भी यहाँ पे वो उगती हैं, और इसके साथ साथ खीरे भी जो हैं यहाँ पे उगते हैं, तरबूज जो हैं वो भी उगते हैं। उसके साथ अभी हम आपको ये बिल्कुल करीब हैं ट्यूबवेल के, और ये ट्यूबवेल आप देख रहे हैं, ये इस ट्यूबवेल के ज़रिए ज़मीनी पानी जो है वो फसलों को लगाया जाता है, और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि हर जगह पे ये ट्यूबवेल लगा हुआ है। और हम अब अपनी मंजिल के भी बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं, और आप देखेंगे कि वो जो जिस हस्ती का मैंने नाम लिया, पीर मोहब्बत शाह और पीर मरूंडा शाह के नाम से मशहूर हैं। यकीन करें बड़ी दुनिया आज भी उनके पास आती है और उनसे जो है फैज़ हासिल करती है। और ये बखर के बिल्कुल नशेब में वाक़ई है, और ईदगाह जनूबी का इलाका अगर आप क्रॉस करें बखर के शहरी हदूद से, तो ये ईदगाह जनूबी की से आगे जो है ये एरिया आता है। ये जगह भी आपको दिखा रहे हैं, ये भी दरियाए सिंध का हिस्सा थी, इसी वजह से ये ज़मीनें आपको बहुत नीचे नज़र आ रही हैं। यहाँ दरियाए सिंध बहने की वजह से अब ये सारी सूरत हाल ख़त्म हो गई। ये रास्ता भी नहीं था जिस सड़क पे हम अब चल रहे हैं, और अब ये रास्ता भी बन गया। यहाँ से भी दरियाए सिंध जो है वो गुज़रा करता था, और ये नाले भी अभी छोटे छोटे हो गए हैं, और अब नाला बन गया है, और दरिया सिंध का तो दूर दूर तक पता नहीं है। बहरहाल ये है कि एक वक्त था कि यहाँ ऐसे पानी बहता था, और जैसे आबशारों की तरह। और आप देखें अभी ये आपको पुली भी नज़र आ रही है, इसी वजह से थी कि यहाँ दरिया सिंध चूँकि गुज़रता था, दरिया सिंध के गुज़रने की वजह से ये पुल बनाई गई थी। और ये देखें अब ये पुल बस अब खाली पुल ही रह गया है, बाकी पानी वाली सूरत हाल तो ख़त्म हो गई है। और ये अब देखें अब दुकानें बन गई हैं, और हर तरफ ये ज़मीन जो है अब जो है वो अब काश्त के लिए वो कर दी गई है। अब यहाँ पे फसलें काश्त होती हैं, यहाँ पे अब दुकानें बन गई हैं। एक वक्त था यहाँ भी दरिया सिंध था, ये सारा एरिया दरिया सिंध था, और आप देख सकते हैं। और यहाँ पे टीले भी मौजूद हैं, और मैं जिन शख्सियत का आपको बार बार तस्करा भी साथ साथ कर रहा हूँ, जिसके यहाँ हम जा रहे हैं, और उनके करीब टीले बहुत ज़्यादा थे। अब ये देखें ये पुरानी आपको जिसको चांद गाड़ी भी कहते हैं, ये भी एक वक्त था कि मौजूद थी, अब भी मौजूद है, और लोग अब भी देहातों में इस्तेमाल करते हैं। मगर अब ये मोटरसाइकिल वाली गाड़ियाँ भी आ गई हैं, मगर अभी भी ज़्यादातर वो जो है वो यहाँ पे रेड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं, गधा रेड़ी जो है, घोड़ा रेड़ी, और ये जिसको आप चांद गाड़ी कहते हैं। और ये अभी आप देखें हम दरख्तों के फिर खूबसूरत जो है झुंड में हैं, और जो है वो यहाँ पे भी जो है तकरीबन खजूरें उतारी जा चुकी हैं, क्योंकि रमज़ान शरीफ की आमद थी, तो उससे पहले ही इनके खजूरों के मालकान ने खजूरें उतार ली थी, और वही खजूरें आजकल रमज़ान में इस्तेमाल हो रही हैं। जी जितना एरिया आप देख रहे हैं ये सारे का सारा दरिया सिंध का हिस्सा था, और ये एरिया जितना भी है यहाँ पे एक वक्त था दरिया सिंध पूरी आबोताब के साथ बहता था। और मुझे भी याद है कि मैं जब बचपन में था, बहुत छोटा था, तो यहाँ हम आया करते थे और बड़ा मज़ा आता था। और हमें जो है ना अपने बुज़ुर्ग भैंस के ऊपर बिठा देते थे,
اور وہ بھینسیں جب پانی میں سے گزرتی تھی تو بڑا مزہ آتا تھا، اور ہمیں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم وہ کوئی خاص جگہ سے گزر رہے ہیں، اور بڑے مزے میں ہوتے تھے۔ یہ سڑک ابھی بن نہیں پائی، باقی ایریا تو سڑک بن گئی ہے، اور یہ ابھی سڑک جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مسجد بھی بن رہی ہے جو زیر تعمیر ہے، اور یہ ایریا سارا جو ہے آپ دیکھ لیں، یہ یہاں پہ بزرگوں کا جہاں پہ مزار ہے، اور ہم اب اس کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور ایک وقت تھا کہ یہاں پہ جو ہے وہ زیادہ جگہ نہیں تھی بیٹھنے کی، مگر اب آپ دیکھیں کہ ماشاءاللہ اتنی بڑی وسیع و عریض جو ہے وہ مسجد بھی جو ہے وہ بن چکی ہے، اور اب اس کی چھت ڈلنا باقی ہے۔ اور ابھی ہم جو ہے وہ بزرگ کے جو مزار کے طرف بالکل قریب پہنچ چکے ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے خواجہ فقیر محمد صاحب نے رکھی، اور اس میں جامعہ عائشہ للبنات بھی ہے۔ اور اب ہم جو ہے وہ اس ایریے میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں پہ پیر محبت شاہ یعنی المعروف پیر مرونڈا شاہ جو ہے ان کا دربار موجود ہے۔ ابھی ہم اندر جائیں گے اور آپ کو مزید بتائیں گے کہ یہ دربار کب سے ہے اور اس کی کیا خصوصیت ہے۔ اور اب دیکھ رہے ہیں مسجد تو ہم نے آپ کو دکھا دی، ابھی ہم اندر جا رہے ہیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ بڑی تعداد میں یہاں آتے ہیں اور یہاں پہ اپنی منتیں مرادیں پاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو جگہ جگہ جو ہے وہ دوپٹے، اور یہ جس کو اولاد نہیں ہوتی وہ ان کی اس پہ جو ہے وہ نسبت سے اور ان کے طفیل دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ ان بزرگوں کے طفیل ہماری مدد فرما اور ہمیں اولاد عطا فرما۔ تو یہ ایک وقت تھا، یہاں چھوٹی سی کوئی جگہ بھی نہیں اوپر نہیں تھی، اور یہ بالکل ایک سادہ سا ایک جو ہے وہ تھا جگہ تھی۔ اور ہم چونکہ یہ مسجد کا ایریا بھی اس کو قرار دیا گیا ہے، اس لیے ہم جوتے نہیں پہن سکتے، جوتوں کے بغیر ہمیں آنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہم آپ کو دکھائیں گے اندر سے کہ کتنا جو ہے ان بزرگوں کے اللہ نے کتنا ان پہ کرم کیا ہے، اور ان کی وجہ سے کتنے لوگوں کو فیض ملتا ہے، اور ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ پہلے ایک وقت تھا کہ یہاں ٹیلے ہوا کرتے تھے، ہمیں یاد ہے ہم بچپن میں یہاں کھیلا بھی کرتے تھے، مگر اب یہ ٹیلے تو ختم ہو گئے ہیں، اب ان کی جگہ مکانات نے لے لی ہے، اور جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے اسی طرح جو ہے وہ ابھی ہم ان کے مزار میں داخل ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود ان کے ہاں جو ہے آنے والوں کا اسی طرح تانتا بندھا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بزرگ جو ہیں ان کا اب مزار بھی جو ہے ان کا جو ہے وہ بھی بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے آپ دیکھیں یہ عمارت تقریباً مکمل ہو چکی ہے مگر ابھی کام جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھیں باہر کے لیے ہوادار بھی رکھا گیا ہے کہ لوگ جو آنے والے ہیں وہ آئیں، اور اس سے جو ہے یہ جو آپ پتھر دیکھ رہے ہیں ان کی خاصیت بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کے اگر دل آپ کا پریشان ہے، آپ کسی وجہ سے دکھی ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم ہے، تو آپ یہ دل والی سائڈ پہ اگر اس کو مس کریں تو اس سے کافی فائدہ جو ہے آپ کو ہوتا ہے، اور دل کی جو اداسی ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لوگ یہاں سے نمک بھی لے جاتے ہیں۔ یہ مختلف چیزیں پڑی ہیں ان کی یاد کی جب وہ ہوا کرتے تھے، اور یہ ان کے پاس ہوتی تھیں، اور بڑے سادہ دل انسان تھے۔ اور بکر کی تاریخ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ بڑی دلچسپ یہ بات ہے کہ بکر والوں کو شروع میں جو سمت ہے نا مغرب کی، اس کے بارے میں معلومات نہیں تھیں۔ ان بزرگوں کو دیکھ کر ہی انہوں نے سمت کا اندازہ لگایا تھا، اور انہیں پتہ چلا تھا کہ یہ تو مغرب جو ہے وہ کس طرف ہے۔ آپ دیکھیں یہاں اوپر ہوا کے لیے بھی جو ہے وہ جگہ رکھی گئی ہیں، بہت خوبصورت انداز سے یہ بنایا جا رہا ہے، ابھی بہرحال زیر تعمیر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنی آب و تاب کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں نظر آئے گا۔ آپ دیکھیں یہاں پہ ساتھ رہنے والے ہمارے ایک ساتھی بھی موجود ہیں، اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کب سے پہلے تو اپنا نام بتائیں، پھر اپنی زبان میں بے شک جو بھی بتانا چاہیں، یہ بزرگ کب سے آپ نے ہوش سنبھالا ہے، تو کب سے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے
ایزی گدر دے ویلے دے طرح ہندوستان ہے جی جی ہندو لوگ رہتے تھے ہاں اتنا بابے ہوتا ہے کہ استانہ لگا اچھا اوشا جلال دے پوترن شاہ شاہ اوشا جلال اچھا بھاولپور سے اچ شاہ جلال دے پوترن اچھا انہاں دے پوترے ہیں جی ہاں انہاں دا پورا نا پورا نا پیر کے محبت شاہ بخاری اچھا جی ہاں صحیح مولا علی علیہ السلام دی لڑی سن اچھا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جی ہاں کی جو خاندان سے مقصد ان کی لڑی سے یہ آ رہے ہیں. آپ کا نام کیا ہے؟ ریاض حسین اچھا آپ یہاں پہ کب سے ہیں؟ کافی پہلے میرا بھائی ہوں گا جی والد دادا ہے جی جی 7 پیڑھیاں نکلا یعنی 7ویں نسل ہے جو آپ ان بزرگوں کی خدمت میں جی ہاں موجود ہیں اور آپ یہاں پہ موجود رہتے ہیں. زیادہ تر لوگ کس لیے یہاں آتے ہیں؟ ان کا زیادہ تر انہیں کیا یہاں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ بابے دے سلام دیا نا چراکی شراکی بن جمعرات جمعہ جی بابے کو اپنے ڈاڈی دکھتا ہوئے حاضری ہوگی بابے دی صحیح ہے. جی ہاں تکلیف اللہ بنا آنے ذات کرنا سلام کرنا شفا گن کے بنا صحیح. بہت شکریہ جی. آپ نے یہ دیکھا یہ خوبصورت مناظر ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ لوگ دیے جلانے آتے ہیں اور سرسوں کے تیل سے یہاں دیے جلتے ہیں اور لوگ مرادیں پا کے جاتے ہیں. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ یا حضرت آپ اتنے بڑے وقت کے امام اور آپ بشر حافی کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شریعت کو ہم بہتر جانتے ہیں اور شریعت والے کو بشر حافی جو ہیں وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ مختلف یہاں پہ آپ دیکھیں یہ آواز اور ٹلیاں بھی لگی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جن کے بچے نہیں ہوتے وہ بھی یہاں جو ہے پنگھوڑے وغیرہ بھی رکھ جاتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ ساتھ کچھ اور بزرگوں کی ان کے قریبی لوگوں کی قبریں بھی موجود ہیں اور جو خادمین رہے ہیں اس دربار میں اس جگہ میں یہ آپ دیکھیں ان کی قبریں بھی موجود ہیں. اور یہ پہلے تو بہت زیادہ درخت ہوتے تھے، اب تو درختوں کی بھی کافی کمی ہو گئی ہے، مگر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ابھی بھی رونق ہے. اور یہ جو مسجد بن رہی ہے اس کے بعد تو پھر اس جو مزار ہے صاحب مزار کے پاس رونق اور بھی بڑھ جانی ہے. اور یہ ماشاءاللہ اللہ کا نیک بندوں پر اور اللہ کو اپنے نیک بندوں کا کتنا حیا ہے کہ جو بھی ان کے در پہ آتا ہے اور ان کے جو ہے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے وہ نوازتے ہیں. اور یہ ایسے جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. اور یہ اللہ سے ملانے والے لوگ جو ہیں دیکھیں مجھے یاد ہے آج سے 35-40 سال پہلے جب یہاں ہم آیا کرتے تھے تو ان کی صرف ہمیں مزار نظر آتی تھی. اب دیکھیں آہستہ آہستہ اور جو ہے اب وہ ان کا مزار بھی بڑا بن گیا ہے اور اس میں مزید ابھی کام بھی جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ مسجد اور پھر ساتھ بچیوں کے لیے مدرسہ بھی اور یہ کافی کچھ کام جاری ہے. اور یہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے. ان کو پیر محبت شاہ اور پیر مرونڈا شاہ کے نام سے یہ مشہور ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا ان کی وجہ سے لوگوں کی جو فصلیں ختم ہوئی تھیں وہ فصلیں دوبارہ آ گئیں. یہ ان کے لیے باہر سایہ کے لیے درخت بھی لگا رہے ہیں. یہ ایک وقت تھا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ یہاں بہت ٹیلے ہوتے تھے. اب یہاں پہ جو ہے یہ اب دیکھیں مدرسہ بھی بن گیا ہے بچیوں کے لیے اور بچوں کے لیے. اب یہ ٹیلے تو تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گئے ہیں. اور یہ ساتھ میں اب دیکھیں قبرستان ہے سارا، یہ سارا ایریا قبرستان کا ہے. اور یہاں پہ پھر ساتھ ساتھ گھر بھی بنے ہوئے ہیں. اور یہ کافی سارے لوگوں کی جو بود و باش ہے وہ بھی انہی اس کی وجہ سے ہے. انشاءاللہ ہم آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اختر صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ. آپ خود بھی یہ چینل دیکھیے، دوستوں کو بھی دکھائیے. خدا نگہبان.